ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور آپ اس بات کو برا محسوس کریں کہ لوگ میرے اس کام کو جان لیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے اس میں نیکی اور گناہ کی تعریف بیان کی ہے کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے اور اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے وہ اچھا ہے یا برا، اس کے متعلق تو وہ جانتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نیکی کا کام ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے بہت سارے کام ایسے ہیں جو گناہ کے ہیں، مگر نہ تو دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور نہ آدمی لوگوں کے سامنے کرنے سے گریز کرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو چل جائے، اگرچہ وہ گناہ کا کام ہے۔ بلکہ آج کل تو کئی گناہ کے کاموں پر ایوارڈ بھی ملتے ہیں، اس کے لیے اسٹیج سجائے جاتے ہیں، اسٹیجوں پر بلا کر ایک گناہ کے کام کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ گناہ نہیں رہا۔ اصل بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق یہ نیکی ہے۔ اب اچھا اخلاق ہوگا تو پھر آدمی کے سینے میں کھٹکا پیدا ہوگا۔ جب آدمی کا اخلاق ہی اچھا نہیں تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، نہ اسے گناہ کا احساس ہوگا نہ دل میں کھٹکا ہوگا، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ اخلاق ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اب یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کا ایک سادہ سا مفہوم تو یہ ہے کہ ہماری جو عادات ہیں، ہمارا جو کردار ہے، اس کا نام اخلاق ہے۔ اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو عقیدے سے لے کر آدمی کے اعمال کرنے تک جتنے بھی کام ہیں۔ آدمی کا مسلمان ہونا یہ بھی اخلاق ہے، آدمی کا توحید پرست ہونا یہ بھی اخلاق ہے، آدمی کی زبان کا میٹھا ہونا یہ بھی اخلاق ہے، آدمی کی نظر میں حیا ہونا یہ بھی اخلاق ہے، آدمی کا سچا ہونا یہ بھی اخلاق ہے۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں ان سب کا نام اخلاق ہے۔ عمومی طور پر ہم صرف زبان کے عمل کو اخلاق کیا دیتے ہیں کہ اس کی زبان اچھی نہیں لہٰذا اس کا اخلاق اچھا نہیں، جبکہ اخلاق ہمارے پورے کردار کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار کا مالک بنایا۔ آپ کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے۔
آپ بشرطے کہ ایک نبی ہیں اور ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں، اور آپ تمام انسانیت سے افضل ہیں، اس لیے کہ آپ کا اخلاق وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ یہ اخلاق ہماری عادات کا نام ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، توحید والا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں اخلاق میں شامل ہیں۔ جب ہمارا اس لحاظ سے اخلاق مکمل ہوگا، پھر اگر ہمارے ہاتھ میں سگریٹ بھی آتا ہے تو وہ بھی دل میں کھٹکا پیدا کرے گا کہ یہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے یہ نہیں پینا چاہیے، وہ سگریٹ کو پھینک دے گا۔ اور جب آدمی اخلاق سے گر جائے گا، جسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں، جو انسان میں ہونی چاہیے اور مسلمان میں تو بالاولیٰ ہونی چاہیے، جب وہ نکل جائیں، پھر چاہے لوگوں کے سامنے آدمی سگریٹ پیتا رہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ لوگ برا محسوس کریں گے۔ میں یہ کوئی بہت بڑا فتویٰ نہیں لگا رہا، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ سگریٹ آج کل کے معاشرے میں بعض لوگوں کے ہاں معیوب سمجھی جاتی ہے اور بعض لوگ اسے پیتے بھی ہیں۔ اب جو معیوب سمجھتے ہیں، ان کے ہاں، ان کے گھر میں اگر کوئی آدمی آ کر، ان کا مہمان کوئی سگریٹ جلاتا ہے تو ان کے بچے چوکنا ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا کام کرنے لگا ہے، اس لیے کہ اخلاقی لحاظ سے ان کی تربیت بہت اعلیٰ ہے۔ وہ ان چیزوں کو معیوب سمجھتے ہیں، چہ جائے کہ آدمی کا اور زیادہ بڑے گناہوں میں ملوث ہو جانا، آدمی کا بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونا یہ تو الگ بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جب آدمی کے اندر اخلاق ہوتا ہے، وہ بھی پھر بڑے نظر آتے ہیں کہ میری نظریں کسی اور طرف نہ اٹھ جائیں، لوگ کیا کہیں گے، میں کہیں جھوٹ نہ بول دوں، لوگ کیا کہیں گے، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کروں، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ تمام چیزیں اس کے دل میں کھٹکا پیدا کرتی ہیں، اس وجہ سے کہ اس آدمی کے اندر اخلاقیات ہیں۔ وہ آدمی اخلاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا رکھتا ہے، اس کے اندر اخلاق موجود ہے، اور جب اخلاق نکل جائے پھر نہ تو ایمان رہتا ہے۔ یہ جتنی بھی صفات میں نے گنوائی ہیں یہ آدمی سے نکل جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آدمی اخلاق سے عاری ہوتا ہے، پھر چاہے اسے سرے بازار کوئی گناہ کا کام کرنا پڑے تو وہ نہیں کتراتا، اسٹیج پر اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ نہیں کتراتا۔ میں معذرت سے اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کوئی اسٹیج ڈراموں وغیرہ کا رواج ہے، تو جو وہ رول ماڈل ادا کرتے ہیں، کیا وہ اس کام کو برا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کام جو کرتے ہیں، اسٹیج پر گانا بھی ہوتا ہے، ناچ بھی ہوتا ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں اس معاشرے میں اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ جس عورت میں اخلاق ہو وہ اسٹیج پر تو دور کی بات ہے، وہ تو لوگوں کے سامنے بغیر پردے کے بھی نہیں آتی۔ یہ اس کے اخلاق کی نشانی ہے کہ اس کے اندر اخلاق ہے۔ جب اخلاق نکل جائے، پھر چاہے عورت بازار میں آئے، اسٹیج پہ آئے، جہاں بھی جائے، اسے وہ کام معیوب نہیں لگتا، نہ اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، نہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، نہ دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے وہ گناہ بھی کرتی ہے یا کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اسے وہ برا محسوس نہیں ہوتا۔ ہم مغرب کے معاشرے کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کی بے حیائی کہاں تک پہنچی ہے، ہم تو اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ یہاں تک بھی اخلاق اس حد تک نکل چکا ہے کہ آج ہم مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کا یہ ایک پیمانہ بیان فرمایا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو،
گناہ یہ ہے کہ تمہارا دل، تمہارا ضمیر اس پر مطلع کر دے، تمہیں جھنجھوڑ دے، اور تمہیں یہ بات بری محسوس لگے کہ میں اگر یہ کام کروں تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس چیز کا نام گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ اور نیکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔